السلام علیکم دوستوں، سلائیڈ ایجوکیشن میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے محمد علی جناح کے 14 پوائنٹس۔ تو دوستوں، اب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو ملتی رہے۔ تو دستان شروع کرتے ہیں۔ نہرو رپورٹ میں دی گئی تجاویز کا مقابلہ کرنے کے لیے جناح نے 14 نکات کی شکل میں اپنی تجویز پیش کی اور اس بات پر زور دیا کہ حکومت ہند کے مستقبل کے آئین کے لیے کوئی بھی اسکیم اس وقت تک مسلمانوں کے لیے تسلی بخش نہیں ہوگی جب تک کہ ان شرائط کو محفوظ نہ بنایا جائے، ان کے مفادات کی حفاظت کرے۔ قائد نے بے صغیر کے مسلمانوں کے حقوق کے دفاع کے لیے درج ذیل نکات پیش کیے۔ 1. مستقبل کے آئین کی شکل وفاق کی ہونی چاہیے جس میں بقایا اختیارات صوبوں کے پاس ہوں۔ 2. تمام صوبوں کو یکساں خود مختاری دی جائے گی۔ 3. ملک میں تمام مقننہ اور دیگر منتخب ادارے ہر صوبے میں اقلیتوں کی مناسب اور مؤثر نمائندگی کے قطعی اصول پر کسی بھی صوبے میں اکثریت کو اقلیت احاطہ کے برابری تک کم کیے بغیر تشکیل دی جائیں گی۔ 4. مرکزی مقننہ میں مسلمانوں کی نمائندگی 1/3 سے کم نہیں ہوگی۔ 5. فرقہ وارانہ گروہوں کی نمائندگی الگ الگ ووٹرز کے ذریعے جاری رہے گی بشرطے کہ یہ کسی بھی کمیونٹی کے لیے کسی بھی وقت مشترکہ رائے دہندگان کے حق میں اپنے علیحدہ ووٹر کو ترک کرنے کے لیے کھلا ہوگا۔ 6. کوئی بھی علاقائی دوبارہ تقسیم جو کسی بھی وقت ضروری ہو پنجاب، بنگال اور صوبہ سرحد میں مسلم اکثریت کو کسی بھی طرح متاثر نہیں کرے گی۔ 7. مکمل مذہبی آزادی یعنی عقیدہ، عبادت اور پابندی، تبلیغ، انجمن اور تعلیم کی آزادی تمام برادریوں کے لیے یقینی ہوگی۔ 8. کسی بھی مقننہ یا کسی دوسرے منتخب ادارے میں کوئی بل یا قرارداد یا اس کا کوئی حصہ منظور نہیں کیا جائے گا اگر اس مخصوص ادارے میں کسی کمیونٹی کے 3/4 ارکان اس بنیاد پر کسی بل، قرارداد یا اس کے کچھ حصے کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس کمیونٹی کے لیے نقصان دہ ہو یا متبادل کے طور پر ایسا دوسرا طریقہ وضع کیا جاتا ہے جو اس طرح کے معاملات سے نمٹنے کے لیے قابل عمل پایا جائے۔ 9. سندھ کو بمبے پریزیڈنسی سے الگ کیا جائے۔ 10. دیگر صوبوں کی طرح صوبہ سرحد اور بلوچستان میں بھی اسی بنیاد پر اصلاحات متعارف کرائی جائیں۔ 11. آئین میں مسلمانوں کو ریاست کی تمام خدمات اور مقامی خود حکومتی اداروں میں اہلیت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دیگر ہندوستانیوں کے ساتھ مناسب حصہ دینے کا انتظام کیا جانا چاہیے۔ 12. آئین میں مسلم ثقافت کے تحفظ اور مسلم تعلیم، زبان، مذہب اور پرسنل لاز اور مسلم خیراتی اداروں کے تحفظ اور فروغ کے لیے اور ریاست کی طرف سے دی جانے والی امداد میں ان کے مناسب حصہ کے لیے مناسب تحفظات کو مجسم کرنا چاہیے اور مقامی خود مختار اداروں کے ذریعے۔ 13. کوئی بھی کابینہ، مرکزی یا صوبائی، کم از کم 1/3 مسلم وزراء کے تناسب کے بغیر تشکیل نہیں دی جانی چاہیے۔ 14. مرکزی مقننہ کے ذریعہ آئین میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی سوائے ان ریاستوں کی رضامندی کے جو ہندوستانی فیڈریشن کو تشکیل دیتی ہیں۔ مسلم لیگ نے واضح کیا کہ جب تک وہ 14 نکات پر تعاون نہیں کرتی کوئی آئینی حل ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب لازمی کریں۔ خدوفس۔